السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیسہ ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ پٹرول مہنگا، گروسری کا بل دگنا اور بچت کا پلان تو صرف ایک خواب ہی بن گیا ہے۔ اگر آپ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کہانی آپ کی بھی ہے، اور شاید آپ کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس کہانی کے پیچھے اصل ویلن کون ہے۔ آج کے دور میں مڈل کلاس ہونا ایک ایسی جدوجہد بن چکی ہے جو نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا شکار صرف آپ نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 35 سے 40% حصہ مڈل کلاس کا ہے، اور مہنگائی کے علاوہ وہ بھی کچھ چھپے ہوئے اسباب میں جو مڈل کلاس کو نیچے دھکیل رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ دالیں، چینی، سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ سب سے پہلا اور ظاہر ہے واضح ویلن مہنگائی ہے۔ ایک مڈل کلاس فیملی کا ماہانہ بجٹ صرف کھانے پر 60 سے 70% تک خرچ ہو جاتا ہے۔ صرف ایک سال میں دال، چینی اور روٹی کے نرخ دگنے ہو چکے ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2023 میں کنزیومر پرائس انفلیشن 38% تک پہنچ گیا تھا، جو ایشیا میں سب سے زیادہ تھا۔ لیکن اگر مہنگائی ہر جگہ ہے تو ہمارے یہاں اتنی شدید کیوں ہے؟ مثال کے طور پر بھارت میں بھی مہنگائی ہے، وہاں انفلیشن کی شرح 6 سے 7% ہے، لیکن وہ اسے کنٹرول کر لیتے ہیں، اور وہاں مڈل کلاس کی خریداری کی طاقت نسبتاً بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں معاشی پالیسی اور مقامی پیداوار پر کام ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں صرف ٹیکس اور امپورٹس پر انحصار ہے۔ Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has announced a special tax on the super rich. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز میں نان سٹاپ اضافہ جاری ہے۔ 8:15 بجے میں نے شاپ کھولی تھی، آج بند کر گئے ہوں، ابھی میں 1 روپیہ کی جو ہے نا میں نے سیل نہیں کی۔ یقین مانیں گے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوچئے جو شخص پہلے ہی جدوجہد کر رہا ہو، اس پر انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ کتنا اثر ڈالے گا۔ پاکستان میں مڈل کلاس پر انڈائریکٹ ٹیکسز کا شکار ہونا ایک کھلا راز ہے۔ مثال کے طور پر جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو صرف آپ کے سفر کا خرچہ نہیں بڑھتا، بلکہ ٹرانسپورٹ سے جڑی ہر چیز، دودھ، بریڈ، پھل وغیرہ سب مہنگے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں بلکہ IMF کا ڈیٹے کے مطابق پاکستان کی معیشت کا 65% ٹیکس ریونیو انڈائریکٹ ٹیکسز سے آتا ہے، جو براہ راست مڈل کلاس اور نچلے طبقے کو متاثر کرتا ہے۔ اب میں ہمسائے ملک کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن مثال کے طور پر وہاں بھی پیٹرول پر ٹیکس لگتا ہے، لیکن ریاستی سطح پر سبسڈی دی جاتی ہے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا نظام موجود ہے۔ ہمارے یہاں جب پیٹرول کی قیمتیں کم بھی ہوتی ہیں تب بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مڈل کلاس شخص اپنی زندگی بہتر بنانا چاہے تو وہ کیا کریں؟ باہر نوکریوں کا بازار محدود ہے، فری لانسنگ اور کاروبار کے لیے تربیت کا فقدان ہے، تعلیم بھی مہنگی ہے، اور پرائیویٹ سکول مافیا بھی مڈل کلاس والدین کے خواب توڑ دیتا ہے۔ 2023 کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سروے کے مطابق پاکستان میں اعلیٰ تعلیم تک رسائی صرف 12% نوجوانوں تک ہے، اور ان میں بھی اکثریت اپر کلاس کی ہے۔ تو جو شخص جدوجہد کر رہا ہے وہ اپنے خاندان کے لیے بہتر مستقبل کیسے بنائے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اور اس حل کے لیے ہمیں بلیم گیم، ایک دوسرے پر الزام لگانے سے نکل کر حقیقت پسندانہ سوچ اپنانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی مالی عادات کو بہتر بنانا ہوگا۔
बचत और सरमाया कारी कहाँ और कैसे की जाए, इसकी तालीम लाजमी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी चीज़ है डिजिटल पेमेंट और बजटिंग ऐप्स का इस्तेमाल। अगर हम अपने अखराजात को ट्रैक करें तो हम आसानी से गैर ज़रूरी खर्च को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है हुनर और फ्रीलांसिंग। आज का ज़माना रिवायती नौकरियों का नहीं रहा। अगर आप कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट या हुनर सीखते हैं तो आप खुद को आलमी मार्केट में मुतारिफ कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी दुनिया में चौथे नंबर पर है। अगर हम ज़्यादा लोगों को तरबियत दें तो हम मिडिल क्लास को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं, और ये वही चीज़ है जो भारत और बांग्लादेश ने भरपूर तरीके से अपनाई, और आज इनके फ्रीलांसर दुनिया भर में टॉप ऑनर्स में शुमार होते हैं। तीसरी बात, एक कम्युनिटी के तौर पर हमें अपने मुंतखब नुमाइंदों से ऐसी पॉलिसीज़ का मुतालबा करना होगा जो मिडिल क्लास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, जैसे कि पेट्रोल पर टैक्स कम करना, तालीम और सेहत की सहूलियात को सब्सिडी देना और फ़रोग़ देना। मिडिल क्लास की ज़िंदगी आसान नहीं, लेकिन इसका मुतालबा ये नहीं है कि हम बेबस हैं। कहते हैं ना कि बारिश का इंतज़ार करने से बेहतर है कि अपना छाता खुद लेकर निकलो। हमें अपनी चॉइसेस और आगाही के ज़रिए अपनी जिद्दोजहद को कम करना होगा, और याद रखें जब एक कम्युनिटी मिलकर अपने मसाइल हल करने का फ़ैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक कमेंट्स में अपनी अपनी कहानी शेयर करें, और याद रखें कोई भी जिद्दोजहद मुस्तकिल नहीं होती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।